وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف 24-41 درس کا نمبر ہے، 1 سے 8 آیات ہیں، حصہ دوم. آج کا موضوع ہم کیا شرک خفی میں مبتلا ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 1 اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس کتاب واضح کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت
تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا من نبی فی الاولین، اور تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں۔ وما یأتیہم من نبی، اور نہیں آیا کہ کوئی نبی ان کے ہاں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، مذاق نہ اڑایا ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو میں نے ہلاک کر دیے جو ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم مضامین ہیں سورہ زخرف کے، اور شان نزول جو ہے مکے کا ہے، مکی آیات ہیں تقریباً 590، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ حالات وہی ہیں جو اب کے حالات ہیں، اب اس سے زیادہ بدتر حالت ہے۔ دیکھیں، یہ یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہیں، اس میں قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نصیحت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے صرف اس وجہ سے کہ تم حد سے گزر گئے ہو، اور تو اس وجہ سے ہم تمہیں نصیحت دینا نہیں چھوڑیں گے، ہم نصیحت بھجوائیں گے۔ اور پہلے بھی جن لوگوں کے پاس نصیحت آئی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو ان کے ساتھ پھر عذاب کے کوڑے برسے ان پہ۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اور میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ بالکل آج کے لیے سمجھیں، اس وقت کے لیے، ٹھیک ہے؟ 14.5 سال ہونے لگے ہیں اندازاً، تو یعنی اس کتاب کو آئے ہوئے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی معاشرے میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور رویے بدلے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بدلے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کریں، قرآن کیوں آیا ہے، کس لیے ہے، کس کے لیے ہے، یہ ہمیں کیا راستہ بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن کا مخاطب تو یہ معاشرہ ہے، آج کا معاشرہ ہے، 2022 اگست۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس کتاب کو روایتی طور پر پڑھیں گے تو پھر تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ مفسر جو ہے آپ کو گزشتہ حالات بتانے لگے اور وہاں کے حالات کے مطابق اس کو فٹ کر دے، تو وہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، یعنی اس وقت کیا حالات تھے، ان قوم نے کیا جواب دیا، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، اس کو بیان کرنا کوئی منع نہیں ہے، اور بیان کرنا بھی چاہیے تاکہ تقابل ہو سکے۔ اور یہ تقابل جو ہے اللہ کی عطا سے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس وقت، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، لوگ حد سے گزرے ہوئے تھے، ان کنتم قوما مسرفین، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جو آیت ہے اسی میں آپ دیکھ لیں، یا جو یہ مضمون ابھی بیان ہو رہا ہے، کافی حد تک حد سے تو ہم بھی گزر گئے ہیں۔ اچھا، یہاں الا کانوا بہ یستہزئون، مذاق، یعنی ہر نبی کی بات کا مذاق اڑایا گیا۔ یہاں تو مضمون یہی ہے، وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی نبی آیا اس کا مذاق اڑایا گیا، آج بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج بھی ہم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ طریقہ کار، انکار کے طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انکار ہے۔ مثال کے طور پہ
سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ایک زمین ہے، ایک قطعہ زمین ہے، اور وہاں پر یعنی مالک وہاں کہتا ہے، مثال کے طور پہ چلیں لگا لیں حکومت کی ایک زمین ہے، حکومت کے نام ہے، اور ہوتی ہیں ایسی، ہم نے آبادیاں قائم کر لی ہیں، یہ ریلوے کی زمین ہے، بطیروں نے اس پہ آبادیاں قائم کر لی ہیں، قبضہ کر لیا ہے. اب حکومت اعلان کرتی ہے کہ بھئی یہ زمین ہماری ہے اور ہم نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو رکھا ہے، اس میں آپ مکان نہ بناؤ، اس میں کوئی بھی تعمیر کرنا منع ہے. لیکن ادھر حکومت اگر کوئی بنا لیتا ہے تو حکومت فوری ایکشن نہیں لیتی. مثال کے طور پہ یہ میں دیکھیں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا قطعہ زمین ہے، ایک چلیں لگا لیں گاؤں ہے، حکومت کا ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، اور تعمیرات کی اجازت نہیں ہے، لیکن فوری پکڑ نہیں ہے. تو ایک صاحب نے جو ہے ایک مکان کا ایک کمرہ بنا لیا مٹی کا، دوسرے نے بنا لیا اینٹوں کا بنا لیا. بس یہ ایک بات کہ فوری ایکشن نہیں ہو رہا، اس کو ڈیمالش نہیں کیا جا رہا، اور حکومت چپ ہے، دیکھ رہی ہے لیکن چپ ہے، حکومت کا سر بڑا ہے. تیسرا آتا ہے وہاں 5 مرلے کا ایک بنگلہ بنا لیتا ہے، پھر بھی حکومت چپ ہے. چوتھا آتا ہے اس میں ایک فارم ہاؤس بنا لیتا ہے، پھر بھی حکومت دیکھ رہی ہے لیکن چپ ہے، خاموش. تو اب اس میں 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس مثال میں، کہ ایک نے مکان بنایا مٹی کا ایک کمرہ بنا لیا جیسا بھی تھا، دوسرے نے 3 کمروں کا بنا لیا، تیسرے نے اینٹوں کا بنا لیا، لینٹر کا بنا لیا، تیسرے نے بڑا 2 کنال پہ بنگلہ بنا لیا، چوتھے نے فارم ہاؤس بنا لیا. حکومت خاموش ہے، دیکھ رہی ہے، حکومت خاموش ہے. لیکن وہاں لکھے ہوئے ہیں، بورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہاں جو ہے تعمیرات کرنا منع ہے. جیسے کہ دیکھیں ہماری ہائی وے ہوتی ہے، ہائی وے، تو بسا اوقات ہائی وے یعنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی بورڈ لگے ہیں کہ بھئی ہائی وے کے دونوں اطراف میں 220 گز میں کسی قسم کی بھی تعمیر کرنا منع ہے. تو یا ریلوے والے پٹری کے ساتھ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی تعمیر نہ کریں، لیکن آپ دیکھ لیں پشاور میں دیکھ لیں، ادھر ادھر وہاں بالکل پٹری کے ساتھ ہی مکانات بنے ہوئے. تو خیر میں یہ ابھی میری بات سنیں آپ، آدھی بات میں نے کی ہے. اچھا اب مکانات بن جاتے ہیں. میں ایک بات اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعمیر ہے، چاہے آپ جھگی بنا لیں، چاہے 2 مرلے کا بنا لیں، چاہے 5، تو تعمیر ہے. ایک بات میں یہ کہنا، مختلف تعمیرات ہیں، کسی نے بہت اچھی بنا لی، کسی نے کوئی. ایک بات تو یہ، اب شرک منع ہے، بندگی کا حکم ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. لیکن ہم لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہیں، لیکن شرک کی مختلف اقسام ہیں. کسی نے بت بنا لیا ہے، اب مکے والوں نے بت بنا لیا تھا، ہم نے ویسے ہی اپنے معبود گھڑ لیے ہیں. ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں اس کی. شرک کی اقسام ہیں، اور پھر اس کی بھی اقسام ہیں. ہندو شرک کر رہے ہیں، بہت سے خدا ہیں، انہوں نے مندر بنا لیا ہے، وہاں مورتیاں سجا لی ہیں، وہاں ڈنڈوت کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں اور چڑھاوے اور یہ وہ. تو اب ہندو نے ایک طریقہ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مشرکوں نے اپنا 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. شرک کی اقسام میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن شرک تو شرک ہے. تعمیر منع ہے، یعنی جو میں نے مثال دی، تعمیر منع ہے، تعمیر بالکل منع ہے. لیکن کوئی مٹی کا مکان کوئی اینٹوں کا بنا لیتا ہے، کوئی بڑا مکان کوئی چھوٹا، یہ تعمیر تو تعمیر ہے، ساری خلاف ورزی ہے. دیکھیں شرک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو الا لہ الخلق والامر، تمہیں میں نے بنایا ہے، حکم میرا ہوگا.
امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد تو آخرت ہے یا تقرب الہی ہے۔ اب یہ جائے گا کیسے اللہ کی طرف، یعنی اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا، کب پہنچے گا؟ جب یہ شرک چھوڑ دے گا اور توحید کو اپنا لے گا تو یہ کامیاب ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی کہہ دیا لا الہ اپنے عمل سے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دیکھیں میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو شرک جو ہے یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری بندگی کرنا اور میری اطاعت میں، میری محبت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ تو شرک کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں، شرک شرک ہے، ہر زمانے کا شرک شرک ہے، اس کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان مشرک ہے، بت پرست ہے، تو قسم الگ ہے، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں ہمارے جو سینہ ہے، جو سینہ دل ہے، جو کعبہ ہے ہمارے اندر، جو اللہ کا گھر ہے، اس میں ہم نے بت سجائے ہوئے۔ آپ ذرا گردن جھکا کے دیکھ لیں، آپ کی محبتوں کا مرکز کیا ہے؟ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کون سی اشیاء محبوب ہیں آپ کو؟ وہی تو خدا ہے، وہی تو شرک ہے۔ اگر اللہ کے سوا کچھ ہے تو وہ تو شرک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ شرک کی تفصیل بیان کر رہا ہے، وضاحت ہو رہی ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا ند، شریک بنا لیے۔ اندادن جمع ہے ند کی، ند کے معنی شریک، ہم سر ہم پلہ۔ کیا کرتے کیا ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ۔ اب یہاں مٹی کے بتوں کا تذکرہ نہیں ہے یا پتھر کے بتوں کا، ہے صنم، ہے بت، لیکن کیا، دیکھیں بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وضاحت میں، یحبونہم کحب اللہ، ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو ند ہے، شریک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں صنم کا تذکرہ ہے، ند شریک کا تذکرہ ہے، لیکن پتھر کے بتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ محبت ہے، محبوب ایک ہے اللہ، شدید محبت۔ دیکھیں محبت کے قابل ایک ذات ہے، باقی محبتیں ہیں اس کے حکم کے تحت ہیں، اس کی وجہ سے ہیں، وہ اپنی جگہ درست بات ہے، لیکن محبت صرف اللہ سے۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یعنی بنیادی بات ہے، عقائد کا مسئلہ ہے کہ محبوب ایک ذات ہے اللہ، محبت کے قابل ایک ذات ہے، انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ زندگی کا حاصل تو اللہ ہے ہمارا، دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے، دل دیا ہے تو وہ محبت کے قابل ہے اللہ۔ تو لیکن اگر آپ نے، میں 2022 کے مسلمانوں سے بات کروں،
آپ اپنے دل کے جو کعبہ ہے، جو سینہ ہے، ظاہر ہے یہ تو عرش رحمان ہے، اس میں تو اللہ کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کچھ ہے یہاں محبوب، مقصود، مطلوب، تو پھر آپ مشرک ہیں۔ آج کا جو دور ہے، آج کا جو مسلمان ہے، اس کی مادے سے تو محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے، کہنے کے قابل بات بھی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اور حقیقت بیان کرنی ہوتی ہے۔ آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں اور دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ ہمارے دلوں کی زمین تو بنجر ہے، مردہ زمین ہے، ہم مردہ لوگ ہیں، غیر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا اس وقت، اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھے، کیا کیا بت سجائے میں آپ نے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں۔ خواہشات کی محبت، حب الشہوات، لذات، لذات، لذتیں، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ کیا، بڑے مزے آئے، مزہ کریں گے، عیش کریں گے، آرام کریں گے۔ آپ تو اسی لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز میں آپ کا یعنی یہی بات ہوتی ہے آپ کی، ہر چیز میں۔ تو حب الشہوات، شہوات، خواہشات کی محبت، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، چارپائے ہیں، کھیتیاں ہیں، زمینیں ہیں، ایسٹس ہیں آپ کے، یہ بنگلے ہیں، یہ پلاٹس ہیں، اور یہ کمرشل پلاٹ ہے، اور یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، قل انبئکم بخیر من ذالکم۔ دوسری جگہ ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ او کما قال اللہ تعالی فی قرآن مجید۔ آپ ان سے کہہ دیں، اے مسلمانوں، دیکھیں میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اس لیے میں مسلمانوں کا نام لیتا ہوں۔ اے لوگو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور جس تجارت سے کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جن گھروں میں تم رہتے ہو، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل، اور اس کی راہ میں محنت سے، جد و جہد سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو، فتربصوا، عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قانون شکن، آج تو قانون شکنی ہماری پہلی عادت ثانیہ بھی میں نہیں کہوں گا، پہلی عادت
نافرمانی، قانون شکنی، حد سے تجاوز، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، اصل میں یہ مضمون جو ہے سورہ زخرف کا، اس میں مقامی طور پہ جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے جو شرک کی اقسام اپنائی ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، یہ مضمون آئے گا تو اسی وقت میں اہل علم جانتے ہیں اس کو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وهم يسألون، آیت نمبر 19۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم۔ تو یہ مضمون آ رہا ہے، یہ ابتدا میں یہ مضمون آ رہا ہے، لیکن یہ مضمون ہمارے لیے ہے۔ میں صرف یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب جو سورہ زخرف کے مضامین آ رہے ہیں، یہ مقامی طور پر وہ لوگ جس شرک میں مبتلا تھے، جو حرکات وہ کرتے تھے مشرکانہ، اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی طرف بلا رہا ہے۔ میں تو صرف کہ شرک حرام ہے، ممنوع ہے، ہلاکت خیز ہے، وہی میں مثال پھر آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک زمین پر تعمیرات ہی منع ہے، تو آپ چاہے مٹی کا گھر بنائیں، چاہے اینٹوں کا بنائیں، چاہے جیسے بھی بنائیں، تعمیر بنائیں، بس شرک منع ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، شرک شرک ہے، چاہے وہ جس قسم کا بھی ہو۔ تو اب یہ جو مضمون آ رہا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شرک شرک ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ بھئی یہ تو ہم نہیں کرتے، ہم نے تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نہیں قرار دیا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو پاک ہیں اس شرک سے۔ او بھیا، تم پاک تو ہو، اس شرک سے پاک ہو، لیکن تمہاری شرک کی قسم مختلف ہے، تم بھی شرک میں مبتلا ہو۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا مقصود زندگی ہے، مقصود حیات ہے، محبوب ہے، کوئی اور محبوب ہے، کچھ اور مطلوب ہے تمہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو شرک کا حکم نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ سورہ زخرف کے ایسے بعض مضامین ہیں جو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو اس میں نہیں ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ آپ شرک تو کر رہے ہیں، آپ کا نہ مقصود اللہ ہے، نہ معبود اللہ ہے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا مقصود، مشرکوں کا مقصود دنیا، ہمارا بھی مقصود دنیا، ان کو محبوب بھی دنیا، ہمیں بھی محبوب دنیا، ان کو مطلوب بھی دنیا، ہمیں بھی مطلوب دنیا۔ فرق کیا ہو گیا بھیا؟ فرق کیا ہو گیا آپ میں، مشرکین مکہ میں، اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ انہوں نے بھی آخرت کو بھلا دیا تھا اور دنیا کی یاد سے ان کا دل آباد تھا، آپ کا دل بھی دنیا کی یاد سے آباد ہے، آخرت پہ تو آپ کا یقین نہیں ہے مشرکوں کی طرح۔ سوچیں سمجھیں، یہ آیات ہمارے لیے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ
قوما مسرفین وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔